قرآن عربی ہو، اور ان کو سمجھانے کے لیے رسول عربی کی ضرورت ہو، ان کو ان کے سامنے قرآن کو کھولنے کے لیے امام الانبیاء کی ضرورت ہو، لتبین للناس، حضور بیان کریں گے ان کے سامنے۔ اور آج کل کا بیچارہ علم یتیم بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے نہیں بھائی جو بھی بندہ چاہے اٹھایا قرآن اور پڑھنا شروع کر دے، سمجھنا شروع کر دے۔ کہتا ہے یہ مولوی تو ایسے روکتے ہیں، جو بیچارے اردو سے اتنے فارغ ہو چکے ہوں ہیں ان کو بھی دعویٰ ہو کہ جناب ہم ترجمہ اردو میں پڑھیں گے اور قرآن سمجھ جائیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ رب کا کلام ہے، اس کو سمجھانے کے لیے امام الانبیاء آ رہے ہیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالبینات والزبر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سبحان اللہ۔ اس آیہ مبارکہ میں، اس آیہ مبارکہ سے کل ہم نے حجیت سنت و حدیث کا ذکر کیا تھا۔ آج اس آیہ مبارکہ پر ایک اور پہلو سے گفتگو کی جائے گی۔ وہ ایک بڑا آج کل مارکۃ الآراء مسئلہ بنا ہوا ہے۔ لبرلیہ جو ہیں وہ، بلکہ علماء کی طرف سے یہ مسئلہ شرعیہ بیان ہوا کہ عوام جو ہے وہ خود سے ترجمہ نہ پڑھیں، کیونکہ وہ خود سے ترجمہ پڑھیں گے تو معنی کیا سے کیا اخذ کریں گے، ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آیہ مبارکہ جو ہے اس کا کیا معنی بن رہا ہے، لیکن وہ جو ان کو سمجھ آئے گا تو وہ اسی کو ہی لے لیں گے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ کوئی زیادہ ہی کچھ شاطر ہوا، جیسے آج کل ایک دو بندے زیادہ ہی بے دین واقع ہوئے ہیں، ان جیسا ہوا تو پھر اوروں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے علماء نے منع کیا کہ کوئی بندہ خود سے ترجمہ نہ پڑھے، بلکہ کسی استاد سے، کسی عالم کے پاس جا کر کے اس سے ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہوا یہ کہ مجھے ایک دوست نے تصویر بھیجی، ایک طرف ایک عالم کی تصویر لگی ہوئی تھی اور ایک طرف ایک انگریز کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ انگریز کو مسلمان ہوا تھا تو اس نے کہا میں قرآن پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں۔ دوسری طرف وہ عالم کی تصویر لگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ انگریز قرآن پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے اور یہ مسلمان قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ قرآن عام بندہ پڑھے ہی نہ جب تک استاد ساتھ نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی اصول جو ہے نا، کوئی اکا دکا معاملہ اصول کے خلاف آنے پر وہ اصول نہیں ٹوٹا کرتا، وہ اصول نہیں ٹوٹا کرتا۔ تو یہ نہیں ہے کہ اب کوئی ایک آدھ بندہ جو ہے وہ اسلام کے قریب آ گیا ہے تو آپ جو ہے اس کو اصول بنا کر کے، جو پیچھے ایک اصول بیان ہوا ہے، یعنی ایک ظاہر ہے ایک معاملہ ایسا ہو رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کس طور پر دین حق سے ہٹ رہے ہیں، اپنے آپ کو جناب وہ عقل کل سمجھتے ہوئے کہ جناب میں خود ہی پڑھ سکتا ہوں، میں خود ریسرچ کر سکتا ہوں۔ یہ جو خود ریسرچ کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہی کو نہیں، فیس بک، یہ گوگل سے مسائل نکالنے والے، اے آئی سے مسئلے پوچھنے والے بیچارے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا جناب ہم جو سائٹ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ویب سائٹ، وہ کن کی ہے۔ وہ قادیانیوں کی کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بے دینوں کی کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، اتنے سارے مستشرقین ہیں ان کی ویب سائٹ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہیں سے جناب وہ اپنی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جاتے ریسرچ کرنے ہیں اور آگے سے جناب خدا رسول کے دین کے خلاف باتیں سن کے ان کی عقل چونکہ پہلے گندی ہو چکی ہوتی ہے، ان کی گندی عقل جو ہے وہ گند کو قبول کر لیتی ہے، بعد میں جناب وہ اپنے طور پر وہ ریسرچ اسکالر بنے ہوتے ہیں، فلانا پیپر تو فلانا پیپر، اس طرح کر کے وہ باتیں کرتے ہیں۔ پھر وہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیں فقط عربی آ جانے سے بھی، یہ تو بیچارے یتیم ہیں عربی زبان بولنے سے بھی، یہ تو اردو بولتے پھرتے ہیں اور اردو بھی ان کو وہ صحیح طور پہ نہیں آتی۔ آج کل جو ان کی اردو ہے اس میں کچھ پنجابی گھس چکی ہے اور کچھ جو ہے اس میں انگریزی داخل ہو چکی ہے۔ کئی سارے دوست ہم نے خود دیکھے ہیں جو آ کے بیٹھتے ہیں، بات کرنے لگتے ہیں، تو ایک دوست ہے وہ کتنی دیر پھنسے ہوئے، میں نے کہا یہ خیر تو ہے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ جی میں بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے نا اس کا اردو نہیں آ رہا، آپ کو کیسے سمجھاؤں۔ انگریزی تو آیا ہوا دماغ میں لیکن اردو نہیں نکل رہا آگے سے، دماغ جا ہی نہیں رہا کہ اردو کا لفظ میں اپنی زبان اردو زبان میں وہ کیسے ادا کروں، اب کیسے اپنا مقصود بیان کروں یہاں بتائیں۔ جو بیچارے اردو سے اتنے فارغ ہو چکے ہوں ہیں
ان کو بھی دعویٰ ہو کہ جناب ہم ترجمہ اردو میں پڑھیں گے اور قرآن سمجھ جائیں گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اردو آتی بھی ہو اور ان کو نہیں پتا جتنے بھی تراجم تقریباً ہوئے ہمارے پرانے ہیں وہ سارے اسی دور میں ہوئے ہیں جب اردو جو ہے وہ ثقیل تھی. آج تو پھر اردو جو ہے وہ مکس ہوئی ہوئی ہے ساری. تو آج جو ترجمے کر رہے ہیں میں سچی کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ ترجمے اٹھا کے دیکھیں، ایک پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ بھی ٹھوکر کھا بیٹھتا ہے ترجمہ کرتے ہوئے. اب دیکھیں مکر کا لفظ عربی زبان میں بولا جاتا ہے اور مکر کا لفظ ہماری زبان میں بھی بولا جاتا ہے. جو مکر عربی زبان میں بولا جاتا ہے اس کا وہ معنی نہیں ہے جو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، اور جو مکر ہمارے ہاں بولا جاتا ہے اس کا وہ معنی نہیں ہے جو عربی میں بولا جاتا ہے. دونوں میں فرق ہے. نہیں سمجھ آیا؟ جیسے آپ دیکھیں انگریزی میں پہلے کسی کو گائے کہتے تھے تو اگلا بندہ لڑ پڑتا تھا، یار مجھے گائے کیوں کہا. آج کل سارے ہر ایک کو گائز کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے، سارے خوش ہو کے کہہ رہے ہیں مجھے بھی گائے کہا ہے اس نے. نہیں سمجھ آیا؟ نظریات بدل گئے، اقدار بدل گئی، سارا کچھ بدل گیا. اب مکر لفظ جو ہے اللہ اکبر کبیرہ، اس کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف کریں گے تو کیا معنی کریں گے؟ اس کی نسبت مکر کی کسی اس بندے کی طرف ہوگی جو دین کا دشمن ہے تو پھر معنی کیا کریں گے؟ یہ جب تک بندے کو سمجھ نہ ہو تو بندہ اس راہ پڑے ہی نہ. اب دیکھیں ترجمہ کیا کیا. اب لفظ مکر جو ہے ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، تو بندہ ایسے پڑا ہو اور زور زور سے چیخ چلا رہا ہو، تو بندہ دیکھے وہ پہچان جائے بھائی اس کو بیماری مائی کو نہیں ہے، ایسے ہی کر رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں کیا کر رہا ہے؟ مکر کر رہا ہے. تو ہمارے ہاں کیا ہے؟ مکر فراڈ ہے. مکر کیا ہے؟ دھوکہ ہے. مکر کیا ہے؟ ہاں جی ہو کچھ اور ظاہر ہے کچھ اور کرے. اب یہ لفظ جو ہے ہم اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دے، بتائیں نا. اب کچھ لوگ تھے جنہوں نے ترجمہ کیا، ترجمہ کرتے ہوئے یہاں ان کو ٹھوکر لگی ہے، پکی بات ہے. انہوں نے ترجمہ کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے کہا اللہ نے بھی مکر کیا، لوگوں نے بھی مکر کیا. یہ ترجمہ ہوا ہے ان سے، اور یہ اس ترجمے میں ان سے خطا ہوئی، بھول ہوئی ہے ان سے. اور اسی طرح ایک صاحب نے ترجمہ یوں کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، نہیں اللہ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ. اب اللہ تعالیٰ کی شان یہاں لفظ آنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ترجمہ کیا اللہ یستہزئ بہم، انہوں نے کہا اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے. ایک میں یہ ہے کہ اللہ ان سے ٹھٹھا کر رہا ہے. یہ لفظ جو ہے کوئی بندہ ٹھٹھے کا اپنے ابا کے لیے بھی نہیں بولے گا، یار میرا ابا جو ہے نا وہ ٹھٹھا کر رہا ہے میرے سے. نہیں سمجھ آیا؟ اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا. اب ہوا یہ کہ انہوں نے اللہ حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، صحابہ کرام کے پاس بیٹھے، یہاں بیٹھ کے انہوں نے کہا جی ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب وہاں سے اٹھے تو انہوں نے کہا انما نحن مستہزئون، ہم تو صحابہ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا ان کو اللہ یستہزئ بہم. اب اس کا معنی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کر دیا کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، حالانکہ یہاں اس کا معنی بنتا ہے اللہ ان کے مذاق کا بدلہ دے رہا ہے، ان کو مذاق کی سزا دے رہا ہے ان کو اللہ. جیسے مثال کے طور پر دو بندے ہیں بھائی، قتل، ایک بندہ قتل ہوا ایک بندے سے، ذرا غور سے سنیے گا. ایک بندے کو کسی نے قتل کر دیا. اب یہ قتل کیا ہے؟ ظلم ہے، زیادتی ہے، نہ حق قتل جو ہوا. اب اسی بندے کو عدالت قتل کرتی ہے تو بتائیں اس کو اس قتل کا بدلہ کہیں گے یا اسے بھی ظلم کہیں گے؟ یہ انصاف ٹھہرے گا. یہ کیا ٹھہرے گا؟ یہ انصاف ہوگا، یہ عدل ہوگا. اسی طرح اللہ نے قرآن میں جو فرمایا انما نحن مستہزئون، منافق کہتے ہیں ہم تو بھائی صحابہ کے ساتھ مذاق کرنے جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ استہزاء فرما رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ ان کے مذاق کی انہیں سزا دے رہا ہے. اور وہ سزا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ کہتے ہیں ہم نے جھوٹ موٹ سے ایمان قبول کیا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو سزا دے رکھی ہے، ان کو ایمان سے اتنا دور کر دیا کہ یہ میرے حبیب کی صحابہ کی کر رہے ہیں گستاخی. اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو ان کے ایمان لانے سے محروم کر دیا ہے، یہ سزا دے رکھی ہے ان کو، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ اسی طرح وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے مکر کیا اللہ کے ساتھ ہیں.
یعنی نعوذ باللہ وہ اللہ کے ساتھ چالیں چل رہے تھے، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا، حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام کو جھوٹ بول رہے تھے، رسول اللہ علیہ السلام کو جھوٹ بول رہے تھے، صحابہ کرام کو جھوٹ بول رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے طور پہ مکر کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چالیں چل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کو پتہ ہی کو نہیں، وما کروا وما کر اللہ، اللہ ان کو ان کی چالوں کی سزا دے رہا ہے، اللہ ان کو ان کی چالوں کی سزا دے رہا ہے۔ بتائیں نا، ایک بندہ چال چل رہا ہو آپ کے خلاف، آپ اس کی چال کو بھانپ جائیں اور آپ اس کو پکڑ لیں، بتائیں دونوں چال چلنے والے ہوں گے؟ ایک چال چلنے والا ہے، دوسرا اس کی چال پکڑنے والا ہے، دونوں میں فرق ہے بھائی۔ ایک چال چل رہے ہیں منافق، اللہ تعالیٰ ان کی چال کو پکڑ رہا ہے، تو دونوں کے عمل کو ایک نام دینا یہ درست نہیں ہے بھائی۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے عربی جانی تھی، عربی پڑھی تھی، ان سے بھول ہو گئی ہے، تو جو بیچارہ اپنی اردو زبان سے ہی محروم ہے، جس کو اردو کے پتہ کوئی نہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ پڑھا رہا تھا، ماسٹر تھا، وہ سکول میں بیٹھے بچے کو پڑھا رہا تھا، تو بچہ پڑھ رہا تھا، چونکہ لکھا ہوا تھا، اس کو بچہ جو ہے وہ چونکا پڑھ رہا تھا۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ چونکا۔ تو ایک بندہ آیا تو اس نے وہ سمجھدار تھا، سن کے وہ حیران ہوا، اس نے کہا ماسٹر جی کیا پڑھا رہے ہیں؟ یہ بچہ تو چونکہ ہے، یہ اس نے کہا یہ تو چونکا پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اس کو کہا بھی ہے یہ چونکا ہے، یہ پھر چونکا پڑھ رہا ہے۔ یعنی شاگرد اتنا بگڑا ہوا تھا تو استاد اس سے بھی 4 قدم آگے تھا۔ شاگرد چونکا پڑھ رہا ہے تو استاد چونکا پڑھ رہا ہے، یعنی 4 ناکوں والا۔ اب بتائیں، جہاں اردو کا حال یہ ہو جائے تو وہاں بندہ کہے جی میں خود ہی قرآن سمجھ جاؤں گا، تو بھائی یہ غلط بات ہے۔ اب دیکھیں، اب میں آتا ہوں آیا مبارکہ کے اس حصے کی طرف جس کو میں نے آپ کے سامنے کھولنا ہے۔ سامنے عربی بولنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بلسان عربی مبین، ہم نے واضح عربی زبان میں قرآن نازل کیا ہے۔ حضرت ابوبکر عربی، حضرت عمر عربی، حضرت عثمان عربی، حضرت مولا علی رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے عربی بولنے والے ہیں، اس کے باوجود قرآن آ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، باقی بڑے بڑے اجلہ صحابہ کو جو عربی زبان سے واقف ہیں، عربی ادب سے واقف ہیں، عربی روزمرہ سے واقف ہیں، عربی محاورات سے واقف ہیں، اتنی واقفیت کے باوجود جن کے ان لوگوں کے عربی کے قصیدے کعبے کی دیواروں پہ ٹانگے ہوتے تھے، عربی میں اتنے ماہر ہیں، آج تک لوگ جو ہیں عربی ادب جو ہے وہ جاہلیت والا بھی آج پڑھتے ہیں۔ ہم نے خود پڑھا ہے، کتنی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں عربی ادب کی، وہ جاہلیت والی، رسول اللہ علیہ السلام کے اعلان نبوت سے بھی پہلے کی عربی، بہت سارے اشعار ہم نے پڑھے ہیں۔ اب بتائیں نا، ذرا غور کریں، وہ عربی زبان سے واقف، عربی ادب سے واقف، فصاحت و بلاغت کے ماہر ہوں، اور روزمرہ جو عربی کا روزمرہ ہے وہ اس سے واقف ہوں، عربی محاورات سے واقف ہوں، اور سامنے کھڑے بھی ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوں، ان کو سمجھانے کے لیے امام الانبیاء کی ضرورت ہے۔ لے تو بین للناس حبیب، تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے سامنے، آپ جو ہے چیزوں کے مصداق بیان کر دیں، آیات کریمہ کا مصداق ان کے سامنے کھول دیں، آپ تحقیق کر دیں، مختلف ایک لفظ جو ہے مختلف معنی اس کے مراد ہو سکتے ہیں، تو آپ تحقیق سے آپ بتائیں گے، محقق آپ ہیں حبیب اولین، آپ ان کو بتائیں گے کہ اس کا معنی کیا ہے، متعین آپ نے کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام علیہ مردوان پڑھ کے حضور سے پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، کیونکہ فجر کی نماز جب حضور مسجد نبی میں پڑھاتے تھے، پڑھانے کے بعد کیا ہوتا تھا، حضور سلام پھرتے فوراً اس طرح ٹولیاں بن جاتی تھیں، حلقے بن جاتے تھے صحابہ کرام علیہ مردوان کے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے تھے جنہوں نے فوراً کام پہ جانا ہوتا تھا، کچھ وہ ہوتے تھے جن کو تھوڑا وقت میسر آتا تھا، اور کچھ وہ ہوتے تھے جو پورا دن مسجد شریف میں بیٹھے رہتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب کے ساتھ ہر ایک حلقے کو الگ الگ، رات کو جو وحی نازل ہوئی ہوتی تھی وہ حضور پڑھاتے بھی تھے، حضور سمجھاتے بھی تھے، ہر ایک کو سمجھاتے تھے۔ اس طرح حلقوں میں آقا علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کو پڑھاتے میرے آقا علیہ السلام۔ اب بتائیں نا، روزمرہ والے وہ، محاورات کے جاننے والے وہ، عربی ادب اور فصاحت و بلاغت و معنی و بیان و بدیع ہیں، جن کے گھر کی لونڈی ہو، ان کو سمجھانے کے، قرآن عربی ہو اور ان کو سمجھانے کے لیے رسول عربی کی ضرورت ہو،
ان کو ان کے سامنے قرآن کو کھولنے کے لیے امام الانبیاء کی ضرورت ہو، لتبین للناس، حضور بیان کریں گے ان کے سامنے۔ اور آج کل کا بیچارہ علمی یتیم بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے نہیں بھائی جو بھی بندہ چاہے اٹھایا قرآن اور پڑھنا شروع کر دے، سمجھنا شروع کر دے۔ کہتا ہے یہ مولوی تو ایسے روکتے ہیں، ان کو پتہ ہے اگر لوگ یہ بات مان گئے علماء کی تو ہمارا پھر دال ساگ جو ہے وہ بکنے والا نہیں ہے، ہماری باتیں جو اونگی بونگی ہم چھوڑتے رہتے ہیں وہ کسی نے نہیں سننی۔ پھر عربی ایک ہمارے ادھر پنجاب کا ایک واقعہ ہے، وہ ایک بندے کو شوق چڑھا حدیثیں پڑھنے کا، عربی کچھ سیکھ لی تھی الٹی سیدھی، سیکھنے کے بعد وہ کہنے لگا جی میں ایک دن اس نے دیکھا کہ بندے کو، تو وہ اس بندے کسی نے دیکھا اس کو، اس نے قضاء حاجت کی، پیشاب کیا، پیشاب کرنے کے بعد فوراً اس نے نماز کی نیت باندھ لی۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک بندے نے پکڑ لیا، اس نے کہا جی حدیث پاک میں آیا ہے من استنجا فلیوتر، جو بندہ استنجا کرے تو وہ وطر بھی پڑھے۔ انہوں نے کہا خدا تمہیں ہدایت دے، من استنجا فلیوتر کا مطلب وطر تھوڑی ہے، من استنجا فلیوتر تو یوتر تو مطلب یہ ہے جو بندہ ڈھیلے کے ساتھ استنجا کر رہا ہے تو وہ طاقت میں ڈھیلے استعمال کرے، 3 استعمال کرے، 3 سے صفائی نہیں ہوئی تو 5 استعمال کرے، 5 سے نہیں ہوئی تو 7 استعمال کرے، اتنے سے ہو جائے گی صفائی۔ تو وہاں وطر کا مطلب نماز وطر نہیں ہے، وہاں وطر کا مطلب ہے ڈھیلے طاقت میں استعمال کرے۔ تو بتائیں جس بندے کی سمجھ کا یہ حال ہو اور وہ بھی دعوے کرے جی میں قرآن سمجھتا ہوں۔ ایک بندہ جو ہے جو جس کا یہ سب سے زیادہ شور ڈالتا ہے نا ہمارے پاکستان میں پنجاب میں، وہ کہتا ہے جی قرآن خود ہی پڑھیں آپ، خود ہی، کیونکہ وہ خود ہی قرآن اس نے بھی خود ہی سمجھا ہے بغیر استاد کے۔ تو اس کا اپنی عربی کا حال یہ ہے، اس نے کہا یہ جو ران ہے نا، ران بندے کی، یہ ران جو ہے اس کو عربی زبان میں پٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پٹ کہتے ہیں۔ اب بندہ پوچھے بھی نہ پے ہے عربی میں نہ ٹے ہے عربی میں، آپ کی عربی دانی کا یہ حال ہے کہ آپ ران کو عربی میں پٹ کہہ رہے ہیں، تو آپ کے شاگردوں کا کیا حال ہوگا؟ کہ نہیں سمجھ آیا؟ کہتے ہیں یہ باغ کا یہ ہمارا پھل ہے 1 کلو، آپ یہ کھا کے نا ہمارے باغ کی اور ہمارے باغ کی بہار کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ جب استاد کے علمی حال یہ ہے تو شاگردوں کا حساب تو پھر آگے وہ تو انا للہ بندہ پڑھتا رہے اس پر۔ تو اس لیے بھائی ایسا نہیں ہے بالکل۔ اللہ تبارک و تعالی نے لتبین للناس فرما کر کے، اب دیکھیں نا اس کے بعد کیا ہوا، صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں، اب کوئی یہ اشکال وارد کر سکتا ہے وہ تو جی قرآن پہلی بار نازل ہو رہا تھا تو اس لیے یہاں بھی تو کچھ سمجھنے کے لیے بیٹھے گا، پہلی بار ہی بیٹھے گا نا، نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہاں بھی تو بیٹھے گا، پہلی بار بیٹھے گا، تو کیا خیال ہے وہاں صحابہ پہلی بار سمجھنے لگے ہیں، عربی جاننے والے عربی قرآن کو، ان کو امام الانبیاء کی حاجت ہو، اور یہ بندہ جو بیچارہ ہے ہی اردو جاننے والا، اس کو جناب بغیر استاد کے قرآن سمجھنا شروع کر دے گا۔ چلو اس وقت تو یہ ہوا چلو بھی قرآن پہلی بار آ رہا تھا، ان کا یہ اشکال ان کا بن سکتا ہے، اس لیے میں نے احتیاطاً پہلے جواب دے دیا۔ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہے جی دیکھیں جی اس وقت تو قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا، جی کتب میں لکھے ہوئے نہیں تھے، اس لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بیان کرنے کے لیے امام الانبیاء علیہ السلام کی حاجت تھی۔ تو اب تو پھر میں نے کہا اچھا چلو اس کا بھی جواب سن لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں قرآن کریم قلمی حساب سے اس طرح پوری بائنڈنگ کے ساتھ، جلد بندی کے ساتھ قرآن پاک جو ہے وہ جمع کر کے بھیج دیا گیا تھا مختلف علاقوں میں، قرآن پہنچ چکا تھا کتابی صورت میں بھی، کیونکہ آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ان کو شہید کیا گیا تھا، ان کے خون کا جو قطرہ گرا تھا قرآن پاک کی آیا مبارکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس لفظ پر حضرت عثمان غنی کا خون گرا تھا، وہ قرآن آج بھی موجود ہے، اس خون کے داغ بھی آج موجود ہیں، بالکل ختم نہیں ہوا، یہ میں پکی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اس کے نشانات آج بھی موجود ہیں، بتائیں نا۔ تو حضرت عثمان غنی قرآن تو پہنچ چکا تھا۔ میں نے اپنی تفسیر ختم نبوت میں یہ ثابت کیا ہے کہ 6 مدرسے تفسیر قرآن پڑھانے کے، اتنے بڑے بڑے مدرسے تھے، جن میں مکہ کا مدرسہ تھا، مکہ کا مدرسہ تھا، مدینہ کا مدرسہ تھا، طائف کا مدرسہ تھا، بصرہ کا مدرسہ تھا، بتائیں نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یمن میں گورنر بنا کے بھیجنے ایک بندے کو، حضرت معاذ کو، اور دوسرا بندہ جو ہے ان کو آقا علیہ السلام نے بھیجا کہ تم نے وہاں جا کر قرآن سکھانا ہے لوگوں کو، قرآن پڑھانا ہے لوگوں کو جا کر کے۔ ایسے تو نہیں ہوا کہ میں کہ یہ جو لکھا ہوا تھا اس وقت چاہے ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، کسی کپڑے پہ لکھا ہوا تھا، یہ لے جائیں ان کو کہیں کہ خود ہی سمجھ جائیں، ایسا تو نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی تفہیم کے لیے کوفہ بھیجا تھا، کوفہ روانہ کیا تھا۔ کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں آئے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجنے پر آئے تھے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ کو اپنا دارالخلافت ترک کر کے کوفہ آتے ہیں تو اس وقت وہاں کیا ہوا تھا، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے 3000 لوگ آئے تھے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ یہ کن لوگوں کو جمع کر کے لایا؟ انہوں نے کہا حضور یہ سارے میرے شاگرد ہیں، یہ مجھ سے پڑھتے ہیں سارے۔ 3000 سے زائد بندے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے بھی گزر رہے ہیں، ہر گلی کے اندر سے، ہر گھر کے اندر سے جناب وہاں سے رسول اللہ علیہ السلام کی حدیثوں کی اور قرآن کے پڑھے جانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسجد کوفہ میں آپ بیٹھے نہیں ہیں، کھڑے کھڑے آپ نے فرمایا کہ عبداللہ تو نے میرے دل خوش کر دیا ہے، پورے کوفے کو تو نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علم سے بھر دیا ہے۔ بتائیں یہاں یہ حال ہو، پڑھانے کے لیے عبداللہ بن مسعود جائیں، پڑھانے کے لیے عبداللہ بن عباس جائیں، ہیں سچی بات ہے۔ یہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دین کا ہی علم اتنا یتیم ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندہ جو ہے نا یہ اس طرح مجھے کہنے لگا جی، میں نے کہا یار یہ بتاؤ آپ فزکس کیمسٹری وغیرہ اور بایو یہ آپ ایسے پڑھ لیں گے بغیر استاد کے؟ کہتا ہے اچھا یہ رب کے قرآن میں، رب کے کلام میں اور بندے کے کلام میں آپ فرق ہی نہیں سمجھتے؟ رب کا کلام بڑا آسان ہے۔ میں نے کہا وہی تو میں کہہ رہا ہوں، رب کا کلام ہے اس کو سمجھانے کے لیے امام الانبیاء آ رہے ہیں۔ نہیں سمجھا بھائی؟ جتنا دماغ عالی چاہیے اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کتنا عالی ہے بھائی، ہیں؟ تو رسول اللہ علیہ السلام، میں نے کہا یہ دیکھو بھائی کریم آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ اب پتہ کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے جو ذہن ہوتے ہیں نا یہ پروفیسر ذہن ہوتے ہیں۔ کون سے ذہن ہوتے ہیں؟ پروفیسر ذہن ہوتے ہیں۔ ایک جگہ اس بندے نے خربوزے ڈالے تھے اپنی اونٹنی کو، خربوزے، تو اونٹنی نے کو بڑا خربوزہ اٹھایا اور اسے گلے میں اٹک گیا یہاں۔ پروفیسر صاحب بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے، کافی غور و فکر کر رہے تھے کہ کیسے نکالا جائے۔ تو ایک بندہ جو ہے نا وہ دیہاتی آیا، اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا یار اس کے گلے میں نا خربوزہ پھنس گیا۔ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ وہ پیچھے سے بھاگتا ہوا ہے، اونٹنی بیٹھی تھی، اس نے مارا اپنا پاؤں سے ٹھڈا اسے، وہ خربوزہ جو تھا وہ ٹوٹ کے آدھا اندر چلا گیا آدھا باہر آ گیا، اونٹنی بالکل فٹ۔ وہ پروفیسر کہنے لگا وہ مر گیا ہوئے، اور میری دادی کی گلے میں گلٹیاں پھنسی ہوئی ہیں 2، ہمارے تو ذہن میں علاج نہیں آیا تھا آج تک۔ پروفیسر کو علم کا تھا، ہاں جی۔ اس نے جا کے ابا کو کہا، سب کو پورے گھر میں سب کو جمع کر کے کہا کہ اماں کا، دادی اماں کا علاج آتا آ گیا ابھی۔ انہوں نے کہا بھائی پروفیسر ہے، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں سے سیکھ لیا ہو۔ انہوں نے دادی اماں کو بٹھایا، پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا، زور سے اس نے ماری کک دادی کے گلے میں، دادی گڈ بائے کر گئی۔ دادی روانہ کر کہنے لگا وہ اونٹنی تو ٹھیک ہو گئی تھی، دادی پتہ نہیں کیوں نہیں ٹھیک ہوئی۔ اس نے کہا بھائی اونٹنی ہوتی ہے، وہاں خربوزہ پھنسا ہوا تھا، دادی نے کون سا خربوزہ کھایا تھا، اس کو تو گلٹیاں دی بیچاری کو، اور مار کے پڑے ہوا دادی بیچاری کو۔ بتائیں جہاں حال یہ ہو، وہ اگر کسی لطیفہ ہی ہوگا کسی نے سنایا، لیکن وہ بات بڑی فٹ بیٹھتی ہے ان پاگلوں کے دماغ پر۔ وہ کہنے بھی ایک بندہ کہنے لگا جی میں نے دادی کا آپریشن کر رہا تھا یوٹیوب پہ کسی ڈاکٹر کی دیکھ کے، کہتا بس جی وہ دادی کا پیٹ تو چاک کر لیا رسولیاں نکالنے کے لیے، کہتا جی جب سینے کا ٹائم آیا نا تو اس وقت کہتا ہے جی ایم بی ختم ہو گئی، نیٹ کی ایم بی ختم ہو گئی، لو جی نہ نیٹ ہو نہ دادی کو سیئیں دوبارہ، بھائی دادی وہیں پڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں مثال دادی کی نہیں ہے، یہاں مثال ایمان کی ہے۔ ہاں جب خود آپ بیٹھیں گے نا خود اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے تو پھر حال یہ ہوگا بھائی کوئی بھی بندہ جو ہے اس طرح کی حرکت نہیں کرتا جتنی دین کے معاملے میں کر رہے ہیں۔ ہاں جی کسی بندے کو تھوڑا سا بھی بخار ہو جائے نا پہلے چیک کروائیں گے، سر میں درد ہوگا پہلے چیک کروائیں گے بھائی کیوں ہوا ہے، بلڈ پریشر تو نہیں بڑھ گیا، کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہو گیا، کچھ پریشانی تو نہیں ہوگی، کیا ہوا ہے؟ سٹریس لے رہے ہیں، سٹریس کی دوائی الگ ہے، بلڈ پریشر کی دوائی الگ ہے، ساری بیماریوں کی دوائیاں الگ ہیں، لیکن یہاں جب قرآن حدیث کی بات آتی ہے تو ہر بندہ طبیب بن جاتا ہے۔ مصر کے عالم تھے، وہ کہتے ہیں جب وہاں سے آئے مصر سے یہاں کچھ عرصہ رہنے کے بعد جب جانے لگے نا کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیسے پایا ہے پاکستان کے لوگوں کو؟ انہوں نے کہا ماشاء اللہ کل طبیب و کل مفتی، انہوں نے کہا ہر بندہ یہاں ڈاکٹر ہے اور ہر بندہ یہاں مفتی صاحب ہے۔
انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جیسے کوئی کھانسی ہو گئی، نزلہ ہو گیا تو ہر بندے کے پاس 5 نسخے ہوتے ہیں، اس نے شروع کر دینا فلانی دوائی، فلانی پھکی چاٹ لیں، فلانی بوٹی پی لیں، فلانی قہوہ پی لیں، فلانا۔ انہوں نے کہا ایسے ہر بندہ طبیب ہے، یہ نہیں پوچھنا کہ اگلے کو بیماری کیوں ہوئی ہے، وہ علاج بیماری کا نہیں ہوتا، علاج کیوں کا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رہے، کیوں ہوئی ہے، وہ سبب دور کیا جاتا ہے، بیماری خود دور ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس نے کہا ہر بندہ ہی طبیب ہے، ہر بندہ ڈاکٹر صاحب ہے، انہوں نے کہا ہر بندہ ہی مفتی صاحب ہے، جہاں بھی کوئی مسئلہ کوئی کسی نے پوچھا کہتا ہمارے بولنے سے پہلے یہ پاکستانی بول پڑے ہیں، انہوں نے کہا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، پتہ کسی کو ہے ہی کچھ شیشہ کا نہیں۔ تو بھائی نہیں، یہ جو ان کا نظریہ ہے یہ 100% باطل ہے۔ جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں یہ قرآن بھی خود سے پڑھیں، حدیث بھی خود سے پڑھیں، جنہوں نے خود سے پڑھا ہے نا وہ پھر پرویزی بنے ہیں، جنہوں نے خود سے پڑھنا ہے وہ پھر چکڑالوی بنے ہیں، جنہوں نے خود سے پڑھا ہے وہ پھر غامدی بنے ہیں، جنہوں نے خود سے پڑھا ہے وہ پھر انجینئر بنے ہیں، عالم و مفتی نہیں بنے وہ پھر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔